أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. دنیا کی مثال دیجئے. اس کی مثال ایسی ہے دنیا کی زندگی کا کہ جیسے ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں فاختلط به نبات الارض اور زمین میں اس کو رل مل کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں، داخل کر دیتے ہیں، اور پھر اس زمین سے ہم سبزہ زار اگاتے ہیں فاصبح حشیما تذروه الریاح، پھر اس سبزہ کو ہوا ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولادیں یہ دنیا کی زندگی کی ایک زینت ہے، باقی تو نیکی ہے. خیر عند ربک، تیرے رب کے پاس ثواب ہے اور نیکیاں ہیں اور امیدیں ہیں. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلے جو آیات گزری تھی پہلی مجلس میں، دو شخص کا واقعہ مذکور تھا. ایک وہ دنیا دار اور مالدار جس کے پاس اللہ نے باغات اور بہت ساری دنیا کی چیزیں دے رکھی تھی، اور باغ اتنا خوبصورت، کھجوروں کے، انگوروں کے اور بہت سارے پھل فروٹ کے، جس کو وہ دیکھ کر کے سمجھتا تھا یہ میرے پاس سدا رہے گا، کبھی بھی یہ باغ ختم نہیں ہوگا، میں ہمیشہ مالدار رہوں گا، میرے مال میں کبھی کوئی فرق نہیں آئے گا، ہم جیسے اس وقت ہیں اسی طرح ہمیشہ رہیں گے، نہ قیامت آئے گی اور نہ کچھ مرتبہ کوئی حالات آئیں گے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک نیک آدمی تھا، اس کا ساتھی تھا. وہ یہ سمجھتا تھا اور اس کا ایمان تھا کہ نہیں، یہ جو کچھ ایک وقتی چیز ہے تیرے پاس، یہ سدا تمہارے پاس رہنے والی چیز نہیں ہے.
اور قیامت ضرور آئے گی، لیکن وہ مالدار باغ والا اس کو حقیر سمجھتا تھا، اس کو کمتر سمجھتا تھا، بیوقوف سمجھتا تھا، اور کہتا تھا کہ تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ یہ دنیا کے اس وقت میں یہی نظام، یہی مزاج ہے دنیا۔ جس کے پاس دنیا ہے تو سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کامیاب آدمی ہے، جس کے پاس دنیا کے ساز و سامان نہیں ہے، بقدر ضرورت ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ناکام ہے۔ اور آج اسی معیار پر مسلمان بھی چل رہے ہیں، اور ان کی بھی یہی سوچ ہے، ان کی بھی یہی ہے۔ اگر کوئی ایک آدمی کہتا ہے کہ کامیاب ہونا ہے تو کچھ کرو، تو اس کے دل و دماغ میں کیا ہے کامیابی کا؟ وہ جنت کا نیت کر کے نہیں کہتا ہے کہ کامیاب ہو جاؤ، یا وہ اور کوئی آخرت کی نیت کہہ کر کے نہیں کہتا ہے کہ کامیاب ہو جاؤ، بلکہ کامیابی چاہتے ہو تو یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، مطلب تم دنیا تم حاصل کرو، تم پڑھو لکھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مقصد کیا ہے؟ آخرت نہیں، دنیا ہے۔ تو آج ایک وہ 90% انسانوں کا اسی سوچ میں ہے، لیکن جہاں ہے وہی ہے۔ دیکھیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کا ایک نظام ہے، اس نظام کو کوئی دنیا کی طاقت بدل نہیں سکتی۔ امیری غریبی ایک اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، جہالت اور علم یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ سارے لوگ مل کر کے کہہ دیں گے کہ جہالت ہم ختم کر دیں گے، نہیں ختم کر سکتے۔ اگر جہالت ختم ہو جائے گی تو علم میں اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے اللہ دونوں چیزوں کو رکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی سمجھے کہ نہیں یہ کر لو، وہ کر لو، فلاں کر لو، تو ہم دنیا سے کیا کریں گے؟ غربت مٹا دیں گے۔ نہیں، جب بنانے والا نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم مٹائیں گے تو انسان کہاں سے کہہ سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ امیر بھی بناتا ہوں میں، غریب بھی بناتا ہوں، یہ تو اللہ کا نظام ہے، لہذا کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ کی جماعت بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک شخص بہت ہی اچھا مالدار، حقیقت میں وہ ایمان والا نہیں بلکہ منافق قسم کا ایک مسلمان تھا، جس کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا۔ وہ جو گزر رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے متوجہ ہو کر کے فرمایا کہ یہ گزرنے والے شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو لوگوں میں سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ تو بڑا خوش نصیب آدمی ہے، یہ کامیاب آدمی ہے، یہ تو بہت ہی اچھا آدمی ہے، اس کی شہرت ہے، مالداری ہے اس کے پاس۔ اگر یہ مدینے میں کسی کے ہاں، کسی قبیلے، کسی خاندان میں اگر نکاح کا پیغام دے دے تو ہر ایک آدمی قبول کرے، ہر ایک آدمی اس کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار۔ اگر یہ کسی کی سفارش کر دے تو اس کی بات کو ٹھکرا نہیں سکتا ہے، چاہے وہ کیوں نہ گنہگار اور مجرم کا کر دے، پھر بھی لوگ مانیں گے۔ اس کے پاس اتنا اس وقت پاور ہے اور اس کی شہرت ہے اور اس کا نام ہے۔ اگر یہ کھڑے ہو کر کے کوئی بات کہنا چاہے تو سب لوگ سننے کے لیے آ جائیں گے، کوئی بھی نہیں ہٹے گا۔ اس کی یہ اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیں اور خاموش ہو گئے۔ وہ شخص گزر گیا، حدیث سنا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص وہیں سے اسی طرح سے گزر رہا ہے، جو بہت ہی سیدھا سادہ ہے، کپڑے بھی ذرا ٹھیک ٹھاک نہیں، وہ سیدھا ہے، اور وہ اپنے حالات زندگی گویا کہ اس کے مقابلے میں اس کے ذرا کمتر ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا اس کے بارے میں بولو کہ کیا کہتے ہو؟ وہی شخص، وہی صحابی کہنے، یا رسول اللہ، یہ تو ایسا ہے کہ اگر یہ نکاح کا پیغام کہیں دے تو کوئی بھی اس کا پیغام نہیں قبول، سب رد، سب، کوئی بھی اس کو قبول کرنے کے لیے، اس لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ اس کے پاس کوئی چیز ہے، اس لیے کہیں بھی اس کے نکاح، یہ اگر کسی کی سفارش کریں گے تو کوئی بھی اس کی بات ماننے کے لیے، یہ اگر کھڑا ہو کر کے کہیں کسی کو بولے کہ بھائی میری ایک بات سنو تو کوئی سننے کے لیے نہیں، اس کی یہ حیثیت ہے، یہ آدمی ایسا ہے۔ جیسے آج فرق دیکھ لیجیے، آج کا یہی ہے، آج یہی ہے، رشتہ نکاح کا حال بھی یہی ہے۔ میں سنایا کرتا ہوں کبھی کبھی، اور حقیقت میں بھی، کہ میرے ایک دوست نے اور ایک دوست سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا تھا کہ بھائی آج ادھر اچانک آپ کا آنا کیسا ہوا؟ کہا کہ ایک رشتے کے سلسلے بات چیت کے لیے ایک شخص نے بلایا تھا، میرے جاننے والے نے، اسی لیے آیا تھا۔ کیا ہوا؟
کہا کہ بات تو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن کتنے گھمات کتنے لیکن اتنا لمبا کریں گے بول نہیں پائیں گے، ہاں جواب دیں گے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن لڑکا ذرا چلے میں چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ تو کیا ہوا، آ جائے گا 40 دن کے بعد، کوئی زیادہ لمبی مدت تو نہیں ہے، نہیں اس سے میرا جمتا نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ اس سے میرا جمتا۔ تو میں نے مذاقاً تفریحاً کہا کہ ایک اور ہے جو سعودی میں رہتے ہیں، بہت اچھے، 3 سال میں آئیں گے، جمے گا؟ کہا کہ ہاں الحمدللہ، وہ جمے گا نہیں، بالکل چپک جائیں گے ہیں اس میں 40 دن دین کے لیے برداشت نہیں ہے اور 3 سال دنیا کے لیے برداشت۔ یہ کیا ہے؟ وہی کہ اگر پیغام دے تو کوئی پیغام نہ قبول کرے اور کوئی اس کے بات نہ سنے۔ یا رسول اللہ یہ تو ایسا شخص ہے۔ علماء محدثین علماء لکھتے ہیں کہ وہ شخص تھا، یہ وہ شخص تھا جس کو کہنے والے نے کہ یہ دنیا بتا رہا ہوں، دنیا، ایک کے پاس دنیا ہے تو ہم کہتے ہیں سب کو ہے، ایک کے پاس نہیں، مؤذن کے پاس نہیں، عالم کے پاس نہیں، مدرس کے پاس نہیں، امام کے پاس نہیں، کچھ نہیں اس کے پاس، میرے پاس سب ہے۔ ارے تیرے پاس کچھ نہیں ہے، سب اس کے پاس ہے، اس لیے اس کا قبر میں بھی رہے گا، تیرے پاس وہ نہیں رہے گا۔ یہ وہ شخص تھے حضرت سعد سلیمی رضی اللہ عنہ، غریب تھے، مہاجر تھے، جوان تھے، نبی سے آ کر کے کہا تھا ایک موقع پر یا رسول اللہ جوانی شباب بڑی پریشان، کہیں میرا رشتہ ڈھونڈیے، میرا رشتہ کر دیجیے، اب نہیں رہا جاتا ہے۔ تو آپ نے ایک پرچی لکھوایا تھا اور ایک انصار کے یہاں بھیجوایا تھا کہ ان کی بچی بڑی اچھی خوبصورت نیک سیرت، جاؤ ان کے یہاں میری یہ پرچی لے کر کے چلے جاؤ۔ جب وہ گئے تھے تو دیکھ کر کے ماں باپ نے تو آنکھیں بند کر لی، یہ کیا، گھر ہے نہیں ہے، مکان ہے نہیں ہے، کیا ہے نہیں ہے، نہیں ہے کچھ نہیں، بس جیسا ہوں بس اتنا ہی ہے، کچھ بھی۔ کہا کہ پھر تو بہت مشکل، ماں باپ دونوں کے مشورے پہ بڑا مشکل، لیکن پرچی بھی اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ یہ بھیجا تو ہے، کون بھیجا؟ یہ محمد رسول اللہ بھیجے۔ پرچی کی قیمت ہے اور ادھر ان کی ہے جن کے پاس دنیا نہیں ہے، جن کے پاس گھر مکان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بچے کی محبت میں المال والبنون، بچے کی محبت میں ماں باپ آج کیا سے کیا نہیں کر رہے، بچوں کی محبت میں آج کیا سے کیا گناہ تک کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ہے انکار کیے دہانے پر آ گئے کہ کہہ دوں اس سے کہ تمہارے سے میری بچی کا رشتہ گویا نہیں جمتا، لیکن بچی بڑی سمجھدار تھی، باہر نکلی، میرے ماں باپ دیکھ ذرا یہ پرچی بھیجنے والا کون ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے، اگر نگاہ نبوت آپ کی یہاں آئی ہے میرے لیے تو مجھے یہ قبول ہے، یا میرا نکاح انہی سے کر دیجیے، ہمیں دنیا نہیں، ہمیں یہ نہیں۔ خیر اس کا ایک لمبا قصہ ہے حدیث پاک میں، وہ آ گئے خوشی خوشی منظوری لے کر کے، اللہ کے رسول نے فرمایا ظہر میں کر دوں گا، کچھ ہے تیرے پاس؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں یا رسول اللہ۔ کہا کہ جاؤ عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ اور کہو کہ دین مہر اور کچھ کھانے پینے بستر کا انتظام کر دیں کچھ۔ یہ گئے ہیں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا کہ ایسا ایسا ہے میرا قصہ، ظہر میں نکاح رسول اللہ پڑھائیں گے اور آپ کچھ انتظام کر دیجیے۔ کہا کتنا؟ کہا کہ نبی نے کچھ نہیں کہا، اتنا اتنا۔ کہا کہ پھر آؤ، لے گئے اور جہاں ان کا تجوریاں جہاں رکھے ہوئے تھے، کہا جتنا تیری مرضی لے لو، جتنا تیری طبیعت چاہے لے لو۔ کہا کہ نہیں آپ ہم کو دیجیے، میری ضرورت اتنی ہے۔ کہا کہ نہیں میں دے نہیں سکتا ہوں ہاتھ سے، تمہاری جتنی مرضی ہو لے لو۔ منہ میں پانی آ رہا ہے، کاش ایسے ہم کو کوئی سسر جی مل جاتے ہیں، کوئی دینے والا ایسا مل جاتا، کنگال بنا دیتا ہے، اس کے گھر بچوا دیتا۔ شرم آنی چاہیے، جس کو سود پر گھر بچوا دو، جس کے سود پر میں اس کے گھر کو رکھوا دو اور پھر اس کے ولیمے کو کہو کہ میری ولیمہ سنت ہے، شرم سے مر جانا چاہیے اسے مسلمانوں کو۔
میں خود نہیں لیتا، آپ اپنے ہاتھ سے دیجیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے میں اپنے ہاتھ سے نہیں دوں گا، تم خود لے لو، خود لے لو۔ کہا کہ نہیں میں نہیں لے سکتا، آپ ہی دیجیے۔ کہا کہ دیکھو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 100 200 دے دو تو میں دے دیتا، لیکن نبی نے کوئی تعداد نہیں بتائی ہے 100 200۔ اگر میں 200 دیا اور میرے نبی کا منشا 300 کا ہو تو میں منشا رسول کے خلاف کو کام نہیں کر سکتا، اس لیے تم اپنی مرضی سے لے لو۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، وہ لوگ تھے تبھی ان کو مالدار کہا گیا جو منشا رسول کے خلاف بھی کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ خیر ان کی تفصیل ہے، وہ شخص گزرا تھا جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے ان کی بات نہیں سنی جائے گی، ان کو پیغام دے تو کوئی اس کا پیغام کو قبول نہیں کریں گے، یہ اگر کسی کی سفارش کریں تو اس کی سفارش۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ فرمائے لوگوں سنو، پہلے والے شخص جس کی بات سنی جائے گی، جس کا پیغام قبول کیا جائے گا، جس کی سفارشیں قبول کی جائے گی، جس کے پیچھے لوگ بھاگیں گے دوڑیں گے، ان جیسے لوگوں سے پوری دنیا کی زمین بھر جائے اور ایک آدمی ایسا رہے تو اللہ کے نزدیک یہ محبوب ہے نہ کہ وہ محبوب ہے، اس لیے کہ اس کا مقام ہے، اس کے پاس ہے اللہ کی یادیں ہیں، محبتیں ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، دنیا کا 2 نقشہ آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہے اور ہم دونوں کے نظارے کر رہے ہیں۔ اللہ دونوں کی حقیقت کو بتایا، یہ فرمایا اے لوگوں دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے، اور آسانی سے سمجھا رہا اللہ، جیسے میں ایک مردہ زمین پر آسمان سے بارش اتار دیتا ہوں اور اس زمین میں پانی کو رل مل کرا دیتا ہوں اور زمین پھر بالکل تازی ہو جاتی ہے اور پھر وہاں سے سبزہ نکلتا ہے، کھیتی نکلتی ہے، باغات نکلتے ہیں، پھل ہوتا ہے، تھوڑے دن کے بعد میں پھر وہ کھیتیاں وہ سبزہ زرد ہو جاتے ہیں، ہوا دھوپ اس کو پکا کر کے یہ کر دیتے ہیں، پھر اس کو کاٹ کر کے گویا کہ کھلیان میں رل مل کر کے بھوسا بنا کر کے اس کو ریزہ کر دیا جاتا ہے، سارا وجود اس کا ختم ہے۔ بس تمہاری دنیا کی زندگی کی بھی حقیقت اتنی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ بچپنا پر نظر ڈالیے، آیا بچپنا چلا گیا، جوانی پر نظر ڈالیے، آئی جوانی چلی گئی، آیا بڑھاپا، اب پک رہے ہیں بال، جھڑ رہے ہیں بال، اب نگاہوں کی روشنی کمزور، اب دانتوں کی طاقت کمزور، اب زبان کی لذت کمزور، اب ہاتھ کی قوت کمزور، انگلیاں تھر تھرانے لگی، پاؤں میں ٹیکنا پڑنے لگنا، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ 10 روٹی کھانے والا آدھی روٹی ہضم کرنے کے اس کے اندر سخت طاقت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ ہوا پکا رہا ہے، وہ ذرے ذرے کی طرح بکھرنے والے ہیں، اور پھر ایک دن وہ ہوگا کہ اسی طرح سے انسان بھی بکھر جائے گا، ہڈیاں بکھر جائے گی۔ اللہ نے یہی دنیا کی حقیقت کو بنایا ہے۔ تو فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ، اے میرے محبوب آپ سنائیے جو لوگ دنیا کر کے اپنی زندگی کو، آخرت کی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں، ان کی مثال ایسے جیسے کھیتیاں پکتی ہے، اس سے تھوڑا سا نفع لیتے ہیں اور اس کے تمام سبزہ زار کو ریزہ کر کے ہواؤں میں بکھر دیتے ہیں۔ تمہارا بھی حال دنیا کی زندگی کا یہی حال ہے، حسیماً تزروہ الریا۔ اور اگر تجھے اس بات پر یقین نہیں تو اللہ فرمایا اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ دنیا میں انسان جو زندگی گزارتا اس کے سامنے 2 ہی ہے، 3 چیزیں کہتے ہیں لوگ، روٹی کپڑا اور مکان۔ یہ 3 ہے، روٹی کپڑا اور مکان۔ اللہ رب العالمین نے 2 چیزوں کی مثال، المال والبنون، ایک مال کی محبت اور ایک اولاد کی محبت، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میرے بعد کیا ہوگا میرے بچوں کا، یہی تو ہے نا، میرے بعد کیا ہوگا میرے بچوں کا، میرے بچیوں کا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میرے بعد اس مال کا مالک کون ہوگا، یہی تو 2 چیزیں۔ فکر، انسان اسی فکر میں اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ ضائع کر دیتا ہے۔ میرے بعد کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے فلاں کا کیا ہوگا، میں نے جو یہ مال جمع رکھا یہ کیا ہوگا، المال والبنون، اس کے پیچھے ہی لوگ لگے ہوئے، لیکن یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر میں، میرے حشر میں، میرے موت کے وقت میں مجھے کیا ہوگا، اس کی فکر نہیں ہے، اس کی کسی کو فکر نہیں ہے۔
کیسی موت ہوگی، کیسا جنازہ اٹھے گا، کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، کیسے گزرے گی میری زندگی وہاں کی، یہ نہیں، میری اولاد مال. تو اللہ فرمائے یہ دونوں چیزیں دنیا کی ایک زینت ہے، دنیا کی زندگی کے لیے ایک زینت ہے. اسی لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انسان کی 3 حالات. جب بچپنا ہے تو بالکل بے فکر ہے، جوانی آئی تو کچھ دنیا بنانے کی کوشش میں لگا، اور آج اس کی مثال دیکھ لیجئے. 35 سال پڑھنے پڑھانے میں گزار دیتے ہیں. کتنے؟ 35 سال پڑھنے پڑھانے میں گزار دیتے ہیں. 35 کے بعد اگر نکاح کیا تو اب سوچتا ہے کہ گھر بناؤں گا، مارکیٹ چلاؤں گا، دکانداری کروں گا، تجارت کروں گا. اب اس کے بعد بچے ہو گئے، اب المال والبنون میں آ گیا. اب بچوں کی فکر، اس کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے، یہ کرنا، ان کرنا، فلاں کیا ہو گیا. ہوتے ہوتے اگر خدا نخواستہ تو اللہ فرمایا کہ انسان کی مثال ایسے بچپنا بے فکری میں، جوانی میں کچھ بنانے میں، بچے بن گئے، پڑھ گئے، لکھ گئے، مال جمع ہو گیا، بڑھاپا جب آیا تو اب یہ کہتا ہے کہ میرے یہ ہے، میرے وہ ہیں. اس فخر و غرور میں رہ کر کے آخرت کو بھلا دیتا ہے. فخر، یہ 3 حالات. تو اللہ فرمائے یہ مال اور یہ اولاد تمہاری زینت ہے. یہ زینت، اس سے زینت کو میں نے اگلی مرتبہ بھی بتایا تھا، زینت اس کو کہتے ہیں جو وقتی طور پر میں اچھا، باقی پھر اچھا نہیں. زینت اسی کو کہتے ہیں کہ جس کو پہن کر دیا 1 سال چلیں گے، 2 سال چلیں گے، 6 مہینے چلیں گے، پھر پرانا، پھر اس کے بعد پھر کرنا. جیسے چہرے پر کوئی اچھی چیزیں لگا لی جائے، اچھے پاؤڈر لگا لی جائے، کریم لگا لیے جائے، کوئی اور اچھے بہت ہی بہترین خوشنمائی چیز لگا لی جائے، بوڑھا جوان لگے گا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن پھر وہی حال ہے. تو زینت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، خوشنمائی اس سے ملتی ہے، اس سے سکون نہیں ملتا ہے. سکون ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے. سکون نہیں ہے زینت میں سکون نہیں، بلکہ فطری چیز میں سکون ہے. آپ فطری طور پر میں رہیے تو آپ بالکل آزاد رہیں گے، اور اگر آپ نے یہاں لگایا وہاں لگایا تو بچتے چلے جائیں گے، وہاں سے بچیں گے، ادھر سے بچیں گے، چہرے کو بچائیں گے، کپڑے کو بچائیں گے، سکون نہیں ہے. تو زینت میں سکون نہیں، اسی لیے اللہ نے مال اور اولاد میں سکون نہیں رکھا. مال اگر آ گیا زیادہ تب بھی فکر، نہیں آیا تب بھی فکر، کم ہے تو بنانے کی فکر، آ گیا ہے تو حفاظت کی فکر. ہمارے بڑے بزرگوں نے بہت اچھی ایک مثال سے سمجھایا تھا کہ ایک مچھیرا یعنی مچھلی پکڑنے والا دریا کے کنارے بیٹھ کر کے لکڑی میں دھاگا ڈال کر کے کیا کر رہا تھا؟ مچھلی پکڑ رہا تھا. کوئی پڑھا لکھا بالکل ماہر آدمی، دنیا دار، ڈگریاں رکھنے والا، انگریز جیسی ذہنیت رکھنے والا دیکھا کہ رہی یہ بھی بیچارہ ایک پکڑتا ہے، کتنے گھنٹے میں 2 4 5 مچھلیاں پکڑتا ہے. شاید اس آدمی کو پکڑنے کا شعور نہیں ہے، وقت ضائع کر رہا ہے اتنے دیر تک کہ، حالانکہ اس کے مقابلے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ایک مرتبہ میں 100 مچھلیاں آ جائے گی، اور یہ ایک ہی میں پکڑا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ گھنٹے میں بہت ساری مچھلیاں پکڑ لیں. کہا کہ کیا طریقہ ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ کہا کہ اس کو ہٹا دو، جال لے لو. کیا لے لو؟ جب آپ جال ڈالیں گے تو ایک وقت میں 100 مچھلیاں آئیں گی، تو تھوڑی دیر میں آپ کے پاس کیا ہو جائے گا؟ بہت ساری مچھلیاں. تو اس نے کہا کہ پھر کیا کریں گے ہم اتنی مچھلیاں؟ ہم تو 2 ہی آدمی ہیں، میاں بیوی ہوں، اور 2 4 پکڑتا ہوں، سکون سے کھاتا ہوں، مزے سے رہتا ہوں. اتنی مچھلیاں جال میں پکڑ کے ہم کیا کریں گے؟ کہا کہ اس کو بیچو گے خوب پیسہ آئے گا. پھر کیا کرو گے؟ کہا کہ جب یہ ہو جائیں گے، پیسے آ جائیں گے، تو جال ہٹا دینا، پھر ایک کشتی لینا. کیا کرنا؟ اور کشتی سے پھر دریا میں نکل کر کے مچھلیاں پکڑنا، اور خوب مچھلیاں پکڑنا. تو اس بیچارے نیک آدمی نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ جب اور مچھلیاں آ جائے گی، اور بڑی بڑی آئیں گی، اچھی آئیں گی، تو پھر تم کیا کرنا ہے؟ اس کو بیچ کر کے اور پیسے آ جائیں گے تو ایک بڑا جہاز خرید لینا، اور پورے سمندر میں گھوم کر کے پھر نوکر رکھنا، ملازم رکھنا، اور یہ رکھنا، وہ رکھنا، اور پھر اس پیسے سے ایک بہت بڑا اسٹور بنانا، گھر بنانا، مکان بنانا، عیش عشرت کے ساتھ میں رہنا. کہا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ اس کے بعد میں تم ایکسپورٹ کرنا. پھر
کیا کرنا؟ ایکسپورٹ کرنا، پھر تم بڑے تاجر بن جاؤ گے، پیسے آئیں گے، آرام سے کھاؤ گے، سکون سے رہو گے۔ آگے پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ آرام، کہا کہ سن، آرام تو ابھی ہے اور تو مشکل میں مجھے پھنسانا چاہتا ہے۔ ابھی 2 مچھلی کھا کر کے سکون سے سوتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، میاں بیوی بڑے خوش سے ہیں۔ اگر زیادہ مچھلیاں تو اس کو بیچنے کا، پھر بیچ کر کے لانے کا، نہ بکے تو اس کی فکر میں، پھر کشتی سے، پھر بڑا اور بڑا سے پھر یہ، اور پھر نوکر چاکر اس کو دینا، اس کو دینا، اس کو سمجھنا، اور پھر یہ سب حفاظت۔ تو جو میری زندگی میں ابھی سکون ہے تو میری سکون کو تم غارت کرنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ اس لیے جا تو اپنا کام کر، ہم کو یہی کام کرنے دے۔ تو دنیا کے حالات تو آج یہی تو بتا رہے ہیں، اس میں شیئر کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، فلاں کر لو، کیا ہے آ جائے گا، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ کچھ بھی حاصل انسان کے پاس نہیں ہے، وہ خالی خالی ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ فکر کرنا ہم کو آخرت کی بھی کرنی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیا میں فقیر بن کر کے رہیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا میں آپ بھکاری بن جائیے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ انسان اور مسلمان بالکل دنیا کو ترک کر دے، بلکہ اللہ نے خود فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہ تم دنیا ہم سے مانگو لیکن بھلائی کے ساتھ دنیا مانگو، ایسی دنیا مانگو جس سے تیری آخرت بنے، عذاب سے بچو۔ ایسی دنیا نہ مانگو مجھ سے اور نہ بناؤ تم جس سے تمہاری آخرت خراب ہو جائے۔ تو اللہ نے مانگنے کا حکم دیا ہے دنیا کو، لہذا دنیا کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ کی مرضی سے مانگنی چاہیے، نہ کہ اپنی مرضی سے۔ اپنی مرضی سے مانگیں گے تو اس میں خطا ہے، اپنی مرضی سے مانگیں گے تو اس میں بے سکونی ہے۔ اپنی مرضی سے دنیا اللہ سے مانگیں گے، اللہ دے دے گا، لیکن اس میں چین اور سکون نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہیں گے اللہ تو جانتا آگے پیچھے سب، تو اپنی مرضی سے مجھے دنیا دے، تو یہ دنیا کیا ہوگی؟ یہ حسنات ہوگی، اس میں خیر ہوگا، سکون ہوگا، اور نیکی کے راستے اس میں بنیں گے، آخرت بھی بنے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اب اس کے مطلب یہ نہیں کہ مال بھی خراب اور اولاد بھی خراب، نہیں۔ اگر مال اچھا لگائیں گے تو یہی نجات کا ذریعہ بھی بنے گا۔ جو حقوق ہیں مال کے، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے دے، صدقہ خیرات کر دے، ماں باپ پر خوشی سے خرچ کرے، بیوی بچوں کی تربیت پر اچھے سے خرچ کرے، مال کو صحیح ڈھنگ سے لگائے، فضول خرچ نہ کرے، حرام نہ لائے، تو یہ مال پھر نجات کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اولاد اگر اچھا ہے، اچھی اولاد ہو جائے، نیک بخت ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مرنے کے بعد آدمی کے 2 صدقے جاریہ ہوتے ہیں، ایک مال سے کچھ نے اس نے بنا کر کے گیا ہے، یہ صدقے جاریہ، اور اگر اچھی اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے تو یہ بھی صدقے جاریہ ہے۔ اللہ رب العالمین نیک اولاد کو صدقے جاریہ میں شمار کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں، لیکن یہ اولاد، یہ مال، وہ جو حرام، جس سے اللہ سے تعلق جوڑ دے، ایمان کو خراب کر دے اور آخرت کو برباد کر دے، اس مال اور اس اولاد کے لیے اللہ نے فرمایا ایک زینت ہے، خوشنمائی ہے، اس کے پیچھے لگ کر کے تم اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرمایا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی تیری جو چیز ہوگی وہ کیا ہے؟ نیکی۔ کیا ہے؟ نیکی، صالحات، یہ باقی رہے گی۔ تم جو بھی نیکی کرو گے وہ باقی رہے گی اللہ کے پاس میں۔ باقی یہ سب چیزیں چھوٹ جائے گی، اولاد بھی چھوٹ جائے گی، مال بھی چھوٹ جائے گا، باقی کیا چیز رہے گی؟ وہ نیکی باقی رہے گی۔ صالحات سے مفسرین علماء کرام حدیث کی روشنی میں بہت ساری نیکیوں کا ذکر کیے۔ ان میں سے ایک یہ ذکر ہے کہ جو آدمی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، یہ نیکی ہمیشہ آخرت کے لیے باقی رہتی، کبھی بھی یہ ختم نہیں ہوتی۔ سنے کلمہ؟ کون سا کلمہ ہے یہ؟ تیسرا کلمہ، سبحان اللہ۔ بعض علماء کرام فرمائے، لکھے مفسرین نے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، یہ ہے باقیات الصالحات، یعنی آخرت میں نیکی تیری باقی رہے گی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔
بعض علماء مفسرین فرمائے نیکی، ہر وہ نیکی، نماز، روزہ، کلمہ، سلام جو بھی آدمی کرتا ہے اس کی ساری نیکیاں کیا ہیں؟ آخرت کے لیے اللہ باقی رکھ دیتا ہے اور مرنے کے بعد اس کو اس کا ثواب وہاں ملے گا۔ بعض علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں باقیات الصالحات کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی دنیا میں اپنی لڑکیوں کی صحیح پرورش کیا اور اس کی صحیح رہنمائی کی اور اس کو دین پر رکھ کر کے اس کے صحیح نکاح وغیرہ اچھی تربیت کر کے اس کی پرورش کیا، یہ ہے باقیات الصالحات۔ کل قیامت کے دن یہ بچیاں اس کے لیے سفارش کا ذریعہ بنے گی۔ اور ایک حدیث کی روشنی میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے جس کو جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا اور اس کو فرشتے جہنم میں پکڑ کر کے لے جا رہے ہیں۔ اس نے اپنی بچیوں کی پرورش صحیح کی تھی اور بچیاں سب جنتی ہو گئی تھی، لیکن باپ کسی گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں جانا اس کو پڑ رہا تھا۔ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری بچیاں کیا ہوئی؟ اپنے باپ سے جا کر کے چمٹ گئیں اور چمٹ کر کے کہنے لگی اے میرے اللہ، میرے باپ نے مجھے زندگی میں دنیا میں بڑی محنت کر کے پالا پوسا پرورش کی، آج اپنے باپ کو ہم جہنم میں جانے نہیں دیں گے، اگر جانا ہے تو ہم کو بھی ساتھ بھیجیے۔ یہ کیا ہے؟ باقیات الصالحات۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے ان کی سفارش، بچیوں کی سفارش قبول کر کے کیا کیا؟ باپ کو بھی جنت میں داخل کر دیا۔ تو بچیوں کی پرورش، بچیوں کی صحیح تربیت، بچیوں کو دین پر رکھنا، بچیوں کو صحیح نکاح کر کے اس کے رخصت کر دینا۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ آیا، خلا طلاق، بیوہ ہو کر کے اگر باپ کے گھر میں لوٹ کر کے آ گئی، پھر اس کی زندگی پرورش ٹھیک سے کیا تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ کل قیامت کے دن میں ایسے لوگوں کا جنت میں جانے کا وعدہ اور داخل کرنے کا وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ باقیات الصالحات میں سے ہے۔ لیکن افسوس ہے آج تعلیم کے نام سے ہم لوگ اپنی بچیوں کو کیا کر رہے ہیں؟ بنا نہیں رہے، بگاڑ رہے ہیں، بگاڑ رہے ہیں۔ آج کالجوں اسکول میں وہ پڑھ لکھ کر کے بن نہیں رہی ہے بلکہ وہ بگڑ رہی ہے۔ آج جو حالات ہیں، آج جو ماحول ہے میرے بھائی بزرگوں، اللہ اکبر، دل کانپتا ہے ان کی غیر غلط حرکتوں سے، ان کی غیر غلط پریشانیوں سے۔ اس قدر ماں باپ دکھی ہیں کہ ایک چند گھنٹوں کی دوستی اور عشق کی بنیاد پر میں زندگی بھر ماں باپ کی محنتوں پر آج کی بیٹیاں، آج کے بیٹے پانی پھیر دیتے ہیں اور غیروں کے ہاتھ میں یا کسی بدماشوں کے ہاتھ میں وہ پکڑے چلے جاتے ہیں اور جا کر کے اسلام ایمان سب برباد کر کے اپنے خاندان اور اپنے عزیز و اقارب کے نام رسوا کر دیتی ہیں۔ آج پڑھائی لکھائی کے نام پر ہم لوگوں نے اپنی اولاد کو گویا کہ 70% لوگ اولاد کو برباد کر رہے ہیں، بنا نہیں رہے ہیں، بنا نہیں رہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ایک معیار دیا ہے، اس کا ایک مقام دیا ہے، اس کی ایک وضع قطع کے دائرے میں رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن ہم سب آج مسلمان تعلیم کے نام پر میں تجاوز کر گئے ہیں۔ پڑھاؤ 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 پڑھاؤ، ایک رٹ ہے، ایک رٹ ہے۔ ارے بھائی کس کو پڑھانا چاہیے، کس کو نہیں پڑھانا چاہیے، اسلام نے اس کو طے کیا ہے، اس کا ایک معیار بنایا ہے، اس کو ایک۔ اس لیے آج کوئی اگر کہتا ہے کہ مسلمان تعلیم میں پیچھے ہو گیا، کیا مراد لیتے؟ بولیے، صحیح بولیے۔ ہاں، دنیا کی تعلیم میں پیچھے ہو گیا، یہی تو مراد ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دین کے پیچھے اتنے چل رہے ہیں کہ گھر میں جا کے پوچھو اپنی بچیوں سے، اپنے بچوں سے، یا خود اپنے جائزہ لیجئے کتنی صورتیں یاد ہیں، نماز کے مسئلے کتنے یاد ہیں، سورہ یاسین کتنا اچھا سے پڑھ لیتے ہیں، سورہ رحمان کون پڑھتے ہیں، سورہ کہف کون پڑھتے ہیں۔ دین میں 0 پوائنٹ میں ہے مسلمان، 0 کے 0 پوائنٹ میں ہے۔ اس لیے شکلیں ہم لوگ اگر آج یہ عالم علماء اور یہ مسجدیں نہیں ہوتی، قسم خدا کی ہندوستانی مسلمان اس وقت دہریے کے درجے پر آ گئے۔ یہ تو محنت ہے اللہ والوں کی، یہ محنت ہے مدارس کی، یہ محنت ہے علماء کی، یہ محنت ہے قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والوں کی، جو کچھ نہ کچھ رہبری ہو رہی ہے، ورنہ ایک بڑا طبقہ جا رہا ہے، بڑا طبقہ جا رہا ہے، مال دولت لگا کر کے جنت میں جانے کی کوشش نہیں بلکہ کہاں جانے کی کوشش ہے؟ جہنم میں کی کوشش ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں نیکی، نیک اولاد ہو تو وہ کام آئی، بیٹیاں کام آئی یا نہیں کام آئی، مال کام آیا نہیں کام آیا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، اپنی اولاد کو سب کچھ کیجیے لیکن اس کے ایمان کو بچا کر کے کیجیے، اس کی حیا کو بچا کر کے کیجیے۔ خاص کر کے لڑکوں سے زیادہ اس وقت لڑکیوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اس پر تعلیم کے نام پر میں کہیں بے حیائی، کفر اور ایمان کے دائرے میں نہ چلا جائے، لہذا اللہ نے فرمایا باقی رہنے والی تیری نیکیاں ہیں۔ پھر علماء مفسرین دو باتیں لکھتے ہیں جو بڑی اہم ہے، یہ جو نیکی اور گناہ یہ دونوں شکلوں میں کل نظر آئیں گے۔ کیسے نظر آئیں گے؟ دنیا میں نیکی نظر نہیں آتی ہے، دنیا میں نیکی نظر نہیں آتی، لیکن کل یہ شکلوں میں نظر آئے گی نیکی۔ اس لیے شکل اس کی بنا دے گا اللہ تعالیٰ، گناہ کی شکل ایک بنا دے گا، نیکی کی بھی ایک شکل بنا دے گا، اور وہ نیکیاں وہاں نظر آئے گی۔ مثلا قربانی ایک آدمی کیا، پلسرات پر اس کے جانور آ جائیں گے، آپ کو گزرنا ہے، آپ نے میرے لیے مجھے قربان کیا تھا اللہ کے راستے میں، آپ کی یہ نیکی ہے، میں نیکی ہوں، آئیے مجھ پر سوار ہوئیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اس پر سوار ہو کر کے پلسرات سے گزر جائیں گے۔ لہذا آدمی اگر یہاں نیکی کیا تو اس کی شکلیں بنے گی، اور اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ ایک واقعہ میں نے اس سے پہلے بھی کبھی سنایا تھا کہ ایک طالب علم جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا اور اس کے پاس کھانا پینا کچھ بھی نہیں تھا، اور اب پڑھائی اس کی ختم ہونے کی قریب ہو گئی تھی کہ اب نہیں پڑھوں گا، اس لیے میرے پاس نہ کھانا ہے، نہ رہنے کے ٹھکانہ، نہ کچھ بھی ہے۔ تو ایک بیوہ عورت نے کہا کہ بیٹا پڑھائی مت چھوڑو، تم حافظ بنو، عالم بنو، جب تک میں زندہ رہوں گی تجھے میں روٹی کھلاؤں گی۔ بیوہ عورت، لہذا فرماتے ہیں لکھتے ہیں علماء کرام کہ وہ بیوہ عورت کو وہ گھر میں کام کرتی تھی، دارالعلوم دیوبند کا واقعہ، گھر میں کام کرتی تھی وہ، اور وہ کام کرتی تھی تو 2 روٹی صبح ملتی، 2 روٹی شام کو ملتی تھی۔ اس نے 1 روٹی اس بچے کے لیے طے کر دی کہ 1 روٹی میں کھاؤں گی، 1 روٹی اس کو کھلاؤں گی۔ لکھا ہے حضرت لکھتے ہیں جو عالم دین اس روٹی کو کھا کر کے بڑے عالم دین اور اللہ والے بنے ہیں اور دوسرے ملک میں چلے گئے، لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، اس کی 1 روٹی کھا کھا کر کے میں عالم بنا، اور اس قدر کہ میرے پہنچنے سے پہلے وہ خاتون بیوہ روٹی باندھ کر کے اور جو کچھ سالن ہو پہلے سے کھڑی رہتی تھی تاکہ طالب علم کو میرے انتظار نہ کرنا پڑے۔ لہذا کھائے کھلائی، حافظ بنا، عالم بنے وہ۔ جب وہ بوڑھی عورت، بیوہ عورت دنیا سے چلی گئی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سبز رنگ کے خوبنما لباس میں زیب تن ہو کر کے جنت کے ایک محل کے تخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ دیکھ کر کے کہنے لگی اماں جان یہاں کیسے؟ کہا کہ بیٹا وہ روٹی جو تجھے کھلایا کرتی تھی نا، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے جنت میں بھیجا۔ یہ باقیات الصالحات ہے، یعنی جو آدمی نیکی کرتا ہے دنیا والے فراڈ کر سکتے ہیں، دنیا والے ضائع کر سکتے ہیں، آپ دیجئے وہ دھوکہ دے سکتے ہیں، ارے وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، غنی عن العالمین ہے، وہ محتاج نہیں ہے، جو وہ دھوکہ دے دے گا وہ ضائع کر دے گا۔ اس لیے باقیات الصالحات، نیکی کی حفاظت، ان میں بیٹیوں کی بھی ہے، اور گناہ اور نیکی دونوں کی شکلیں بنے گی۔ کیا بنے گی؟ حدیث پاک میں جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے مال کا، یا مال کے حق ادا نہیں کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کو سانپ کی شکل میں قبر میں رکھ دے گا۔ کیا کرے گا؟ اب وہ ڈرے گا، مردہ میدان محشر میں بھی وہ گردن پہ لٹکا ہوا رہے گا، ڈرے گا۔ تو وہ سانپ کہے گا کہ آپ ہم سے غصہ ہو رہے، ناراض ہو رہے، میں تو وہی تو ہوں، مال ہوں تیرا، بس اتنی ہے کہ میری شکل اللہ بدل دیا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ گناہ کی شکل اللہ نے بدل دیا۔ آپ کہیں گے عجیب و غریب، اللہ اتنا بڑا کیسے کام کر دیا کہ ہمارے لیے سانپ مقرر کر دیا۔ لیکن اس کریم رحیم مولا کا دوسری شکل دیکھیے، نیکی شکلوں میں نظر آتی ہے۔ قبر میں جب آدمی تنہا ڈال دیا جائے گا منو مٹی کے نیچے، کوئی بھی نہیں ہے، نہ روشنی ہے، نہ پانی ہے، نہ ہوا ہے، نہ کوئی دل لگانے والا، انسیت پیدا کرنے والا، ہنسی کرنے والا اور کوئی تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت ایک نورانی چہرہ داخل ہوگا قبر، جس کے چہرے کی نورانی بڑی خوبصورت، اور پورا قبر منور ہو جائے گا۔ وہ آئے گا اور سیدھے پیر کی طرف کھڑا ہوگا، وہ مردہ زندہ ہوگا، کہا گا کون ہے آپ؟ اتنے دیر میں ایک اور نورانی چہرہ والا آئے گا اور سر کے پاس کھڑا ہوگا، کہا کہ دیکھو ہم لوگ فرشتے ہیں نہیں، ہم لوگ کو اللہ نے بھیجا ہے یہاں پر، تو اکیلے ہو، تیرا گھر مکان والے کوئی بھی نہیں ہے،
اب تیرے سوال شروع ہوں گے، تجھ سے 3 سوال پوچھے جائیں گے، تو ڈر کر کے خدا نخواستہ کہیں جواب نہیں دو گے تو اللہ نے تیرے دل لگانے کے لیے، حوصلے بڑھانے کے لیے، تیرے دل خوف سے نکالنے کے لیے ہم دونوں کو بھیجا ہے۔ اور جو پیر کی طرف کھڑا ہے یہ تیری فجر کی نماز ہے۔ کیا ہے؟ سو مزے سے، خوب سوئیے مزے سے، قبر میں بھی خوب مزے سوئیے۔ یہ پیر کی طرف جو نورانی چہرے والے فرشتے نظر آ رہے ہیں یہ تمہاری فجر کی نماز ہے۔ تو بڑی پابندی سے نماز پڑھتے تھا، آج اس کا بدلہ یہ ہے۔ اور یہ سر کی طرف جو کھڑا نورانی چہرہ والا تجھے نظر آ رہا ہے یہ تیرے قرآن کی تلاوت قرآن ہے۔ موبائل دیکھو، گھنٹوں گھنٹوں دیکھو، چوراہے پر دیکھو، دکانوں میں دیکھو، بستر پر دیکھو، بند کمرے میں دیکھو، گاڑیوں میں دیکھو، جہاں دل چاہے دیکھ، ایک حرف قرآن کا پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا نصیب نہیں ہے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کہاں جا رہے ہیں میرے بھائی بزرگوں؟ کیا جہنم کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں؟ کبھی اسی موبائل کی اسکرین پر الحمدللہ بھی پڑھا کیجئے، کبھی اسی موبائل کی اسکرین پر سورہ فاتحہ بھی پڑھا کیجئے، کبھی اسی موبائل کی اسکرین پر اگر آپ نیکی کے کام بھی کو کر لیں گے تو آپ کے لیے ثواب۔ لیکن یہ تصویریں، گندے فلمیں، آلا بلا مصیبتیں دیکھ کر کے اپنی قبر کی زندگی کو کیوں سخت کر رہے ہیں؟ موت کو کیوں سخت کر رہے ہیں؟ تو نیکی بھی کیا شکلوں میں نظر آئے گی اور گناہ بھی شکل میں نظر آئے گی۔ ادھر مال اگر تجھے سانپ نظر آئیں گے تو ادھر فجر کی نماز نورانی چہرہ نظر آئے گا، قرآن کی تلاوت نورانی چہرہ نظر آئے گا، فرشتے قبر میں داخل ہوں گے، سلام کلام ہوگا، اٹھ تیرے 3 سوال جواب۔ یہ دونوں فرشتوں چہرے نورانی والے کو دیکھیں گے تو وہ لوگ کہیں گے کیا سوال کرو گے؟ اب ان سے کیا کرو گے؟ پہلے سے ان کا رزلٹ کیا ہو گیا؟ جس کی تحفظ کے لیے، دل لگانے کے لیے اللہ پہلے یہاں بھیج دیا ہے۔ نماز ایک طرف ہے، قرآن ایک طرف ہے، اب سوال کیا؟ قرآن کس کا؟ اللہ کا، تو یہ اللہ کا بندہ ہے۔ نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تو اللہ کا بندہ یہ ہے۔ نماز کس طریقے پر پڑھا گیا؟ رسول اللہ کی سنت، نبی ان کا رسول اللہ ہے۔ یہ مرنے کے بعد میں اس کا قرآن کون پڑھتا ہے؟ نماز کون پڑھتا ہے؟ مسلمان پڑھتے ہیں، اسلام والے پڑھتے ہیں۔ لہذا تینوں سوال تو فرشتے کو دیکھ کر کے وہ لوگ سمجھیں گے کہ آگے اب اس کے جنت کی کھڑکیاں کھول دو، آرام سے قیامت تک سونے دو، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو یہ کیا وہ والباقیات الصالحات، نماز بھی نیکی ہے، قرآن کی تلاوت بھی نیکی ہے، سبحان اللہ بھی نیکی ہے، الحمدللہ نیکی ہے۔ اس لیے اس گندے زبان سے جس کو جھوٹ سے، غیبتوں سے، خرافات سے، گانوں سے اور آنکھوں کو بری تصویروں سے جو غلط کر رہے ہیں، میرے بھائیوں بزرگوں جوانوں، اس کو ذرا پاک کر لیجئے سبحان اللہ سے، کسے؟ الحمدللہ سے، لا حول ولا قوت الا باللہ سے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر سے اس کو کر لیجئے۔ یہ نیکیاں باقی رہے گی اور آخرت میں کام آئے گی۔ اگر کسی کو خدا نے بیٹیاں دیا ہے تو بیزار مت ہوئیے اس سے، اور اس کو نفرت کی نظر سے مت دیکھیے، بلکہ کل قیامت کے دن میں یہی باقیات الصالحات کے درجے میں آئیں گی۔ مصیبت سے زندگی گزر جائے گی لیکن کوئی خراب کام مت کیجیے۔ تو اللہ نے فرمایا والباقیات الصالحات عند ربک ثوابا وخیر عملا، اللہ کے پاس تمہاری نیکیاں ہوگی جس میں ثواب ہوگا، بہتر ہوگا، تیری امیدیں اس سے ہوگی۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور پھر یہ کب تم دیکھو گے؟ جس دنیا کو تم دنیا سمجھ رکھا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے جب پہاڑ کو میں چلا دوں گا، قیامت آئے گی تو پہاڑ چلیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کو چٹیل میدان دیکھو گے، کچھ نہ اس پر پہاڑ، نہ دریا، نہ راستہ، نہ درخت، نہ باغات، نہ گھر، نہ بلڈنگیں، نہ محل، کچھ بھی نہیں۔ بارزہ، کھلی ہوئی ایک جگہ، کھلی ہوئی۔ وحشرناہم، اور ہم سب کو جمع کر دیں گے، فلم نغادر منہم احدا، سب کو جمع کر دیں گے، کسی کو چھوڑیں گے نہیں، سب آ جائیں گے، ایک بھی نہیں بچیں گے، قبروں سے نکل کر کے آئیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب بن کر کے رب کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑا ہو جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، اللہ فرما رہا ہے جیسے پہلے دنیا میں بھیجا تھا ویسے ہی تجھے دنیا سے واپس میں بلا لوں گا۔ ہے اس میں شک ہے شک؟ اگر شک ہے تو قبرستان قریب ہے، جا کے دیکھ لیجیے۔ ہے اگر کسی کو شک تو اپنے ماں باپ کی ہسٹری پڑھ لیجئے، خاندان کی ہسٹری پڑھیے، کہاں چلے گئے دادا جان،
کہاں چلے گئے فلاں صاحب؟ جائیے قبرستانوں کے چکر کاٹیے، یہاں میدان محشر کا نقشہ نظر آ جائے گا، یہاں بازاروں سے نہیں بلکہ قبرستان سے نظر آ جائے گا۔ اس لیے فلم لغا، جیسے پہلے بھیجا ویسے پھر بلا لوں گا اول مرہ بل زعمتم، تم نے یہ خیال کر بیٹھا ہے کہ ہم کو وہ دن دیکھنا نہیں پڑے گا۔ کون دن؟ قیامت کا دن دیکھنا پڑے گا۔ آخری آیت ووضع الکتاب، جب میدان محشر میں لوگ کھڑے ہوں گے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا اتنا بڑا مجمع ہوگا تو سب کا نام اعمال اللہ بانٹنے لگے گا، دینے لگے گا، تو لمبا زمانہ چلا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول کیا فرمائیں کہ فوراً کام ہوگا، عرش سے سب کے نام اعمال پتوں کی شکل میں ہوا لا لا کے ہاتھ پہ سب کو ڈال دیں گے، ایسے ہاتھ آ جائیں گے سب کے نام اعمال، کسی کو اس میں ملا، کسی کو اس میں ملا، جس کو اس میں ملا وہ دکھاتا آ جاؤ دیکھو 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 میرا نمبر کیا ہے 97 98 99 ہو کامیاب کامیاب، اور یہاں وضو کے مسئلے معلوم نہیں ہیں تب بھی کامیاب، کیا ہے تب بھی کامیاب۔ تو جس کا نام اعمال دائنا ہاتھ میں کامیاب، بائیں ہاتھ میں، تو وہ کہے گا کہ یار یہ شرمندگی کا وقت۔ حضرت ام المومنین کہنے لگی یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ آج سمجھنا آسان ہے۔ ایک آدمی 1000 فرینڈ بنایا، ٹھیک ہے، گروپ جانتے ہیں موبائلوں میں چلتا ہے نا، سب کا گروپ ہوتا ہے، کسی کا اچھا کسی کا برا کسی کا ہے، سب کا ہے، فیملی گروپ، فرینڈ گروپ اور گرل گروپ، یہ بھی چلتا ہے، سب کا کچھ نہ کچھ گروپ پر چل رہے ہیں۔ اب اگر کسی کو 100 آدمی ہے، 1000 آدمی ہے گروپ میں، ایک میسج ٹیپ کرتا ہے، بٹن کو آن کیا، سب کے پاس پہنچ گیا نا 1 سیکنڈ میں۔ تو پروردگار اسی لیے آج یہ موبائلوں سے بھی ہم کو عبرت بتا رہا ہے کہ تم اگر بھول گئے ہو کہ پیغام اعمال کیسے ملیں گے، ایسے ہی ملیں گے جیسے تم ایک دوسرے کو بھیجتے ہو، اور ایک لمحے میں سب کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ پیغام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رب مہربان سب کا بھیج دے گا، پڑھیں گے ووضع الکتاب، کتاب رکھ دیے جائیں گے، فطر المجرمین، مجرمین ڈر ڈر کر کے کھولیں گے، اس لیے پہلے سے اس کو معلوم ہے ہم کرتوت کر کے آئے ہیں، نہیں کھولیں گے۔ جیسے کسی کو معلوم ہے میرا رزلٹ غلط ہے تو کیا کرے گا، چھپ چھپا کر کے گھر میں آئے گا، صحیح سے نہیں آئے گا، اور جس کو معلوم ہے میرا رزلٹ، میرا سب کچھ ٹھیک ہے، خوشی ہے، لڈو ہے، بانٹنا ہے، تقسیم کرنا ہے۔ مجرمین مما فیہا ویقولون، دیکھ کر کے کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے کہ ایک چیز کو بھی نہیں چھوڑ رکھا، چھوٹی بڑی چھوٹا بڑا سب اس میں درج ہے، سب کچھ درج ہے۔ اللہ اکبر، اس کتاب کے دیکھنے سے پہلے اللہ مجھے مٹی بنا دیا ہوتا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے احصا ووجدوا عملوا حاضرا، تم جو کچھ کر رہے ہو حاضر کر دوں گا، جو کچھ تم بنا رہے ہو حاضر ہو جائے گا، تمہارے کرتوت سب لکھے جا رہے ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، تم چھپ کر کے کرو، کہیں بھی کرو، رب دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن دیکھ رہا اللہ، 2 فرشتے لکھ رہے ہیں، سب حاضر، ذرا بھی خطا نہیں، کسی طرح سے تبدیلی نہیں۔ ولا یظلم ربک احدا، اور اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرے گا، صحیح 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 صحیح۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، خلاصہ یہ ہے دنیا میں 2 نقشے چل رہے ہیں، مسلمان کے لیے دونوں چیزیں ہیں، دنیا بھی بناؤ تو حسنات کے ساتھ بناؤ، اور آخرت بالکل بناؤ، اس سے غفلت نہیں، اور آخرت کے لیے نیکیاں ضروری ہے۔ اس لیے موٹے موٹے اعمال ضرور کیجئے، اپنے گھر والوں کو کرائیے، 5 وقت کی نماز کیا کریں گے، چھوڑ دیجئے، 5 وقت 5 نماز، یہ 3 والوں کے 3 ہے، 2 کے لیے 2 ہے، ہفتے والوں کے 1 ہے، سال والوں کے لیے 2 ہے، عید بقرعید۔ 5 وقت کی نماز خود پڑھیے، کوئی اختلاف نہیں، بچوں کو پڑھائیے، آپ صحیح مسلمان ہوں گے، حلال کھائیے خود بھی اور حلال بچوں کو بھی کھلائیے۔ اسلام کی عظمت اور اس کے احترام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت الفت، آپ کی سنت کی قدر، یہی چیزیں اگر نہیں کریں گے تو کتنے بھی شوبازیاں ہو جائے اس کا اثر نہیں۔ اسی لیے آج 30-40 لاکھ لوگ حج کرتے، اس کا اثر ہے دنیا میں، ہے 40 لاکھ حج کرنے والوں کا بھی دنیا پر اثر
نہیں ہے۔ کل ایک آدمی حج کر کے آتا تھا، پورا علاقہ خوش ہو جاتے تھے، پورے علاقے پر اس کا اثر ہوتا تھا نا۔ آج 35 40 60 لاکھ آدمی ایک محلے میں، اگر حاجیوں کو ابھی پینشن کا اعلان کر دیا، جو لوگ حج کیے ہیں پینشن مسجد کی طرف سے، قسم خدا کی 500 نکل کر کے آئیں گے، اور فجر کی نماز میں ایک بھی حاجی جتنے حج اور عمرہ کیے ہیں، اگر وہی بزرگ لوگ فجر میں آ جائیں تو امام صاحب اور مؤذن صاحب پلٹ کر کے دیکھنا نہیں پڑتا کہ میرے پیچھے کتنے مصلی ہیں، 400 ہیں۔ پورے عالم میں کیا اثر ہوگا؟ خود اس کی ذات پر اثر نہیں ہے، ان کی اولاد پر اثر نہیں، ان کے گھر والوں پر اثر نہیں ہے۔ اس لیے آج نیکیوں کے اثرات نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت رسول اور اخلاص کی کمی ہے۔ اس لیے نبی سے محبت کیجیے، اخلاص پیدا کیجیے، اور نیکی کو چن چن کر کے کیا کیجیے؟ جمع کیجیے، محفوظ کیجیے، تاکہ قبر اور حشر میں کام آ جائے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، اللہ تو ہر ایک چیز کی قدرداں ہے۔ اللہ ہم لوگوں سے چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی اگر ہو جائے، اللہ تو اپنے فضل سے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھ کر کے اللہ آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اللہ گناہ بھی چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، پروردگار کمزور طبیعت کے لوگ ہیں ہم لوگ۔ اللہ دنیا کی حرص ہوس بھی ہے، ضروریات بھی، تقاضے بھی ہے، اللہ تو ہی پوری کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کے حسنات کے ساتھ دنیا کی زندگی بہتر بنا دیجیے، عافیت کا معاملہ فرمائیے، سکون کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ اپنی خاص رحمتوں سے سب کو نوازیے۔ اللہ دنیا بھی سکون سے گزار دیجیے اور اس سے بہتر آخرت بنا دیجیے۔ رب مہربان تو بڑا کریم ہے، اپنے بندوں پر بڑا شفقت کرم مہربانی کا معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کے اندر اخلاص پیدا فرمائیے۔ اللہ اس بابرکت مجلس کو بھی حد قبول فرمائیے۔ جتنے بزرگ حضرات تشریف لائیں، جوان لائیں، بچے آئیں، سب کے آنے کو قبول فرمائیے اور آخرت کے لیے خاص نجات کا ذریعہ بنائیے۔ قرآن کے ایک ایک حرف پر ہم سب کو نیکیاں عطا فرمائیے۔ ہم سبوں کو نیکیوں کی بے حد ضرورت ہے، اللہ تو اپنے فضل سے اس کو نیکیوں کا ایک ذخیرہ بنا دیجیے اور آخرت کے لیے ہم سب کو لیے اللہ بہتر بنا دیجیے۔ دنیا کی برکتیں، رحمتیں، سعادتیں بھی نصیب فرما دیجیے۔ میرے اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرمائیے، غیب سے مدد فرمائیے، قرضوں کے بار بوجھ سے سب کی حفاظت فرمائیے۔ صحت ایک بڑی نعمت ہے میرے مولا، اللہ اگر یہ چلی جاتی تو انسان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرمائیے۔ جو بیمار ہیں صحت و شفا نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اجتماعی قربانی کا میرے وہ نگرانی میں جو